عجب القدر عزت ماب جناب محمد عباس جوادی صاحبہ فرشید پور وہ بھی بیر میرا خیال تشریف لے آئے باقی ذاکرین انشاءاللہ جمیں جمیں ٹائم دے حسن اس حساب نال نوکری امام زمانہ دے بارگاہ دیسن برعظمت آل محمد بابا سے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود پاک دا پڑھنا عظیم عبادت ہے کار ثواب درود پاک دا پڑھنا مہربانی فرماؤ اونچی آواز نال درود پاک تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور ایک اپیل ہے جڑے پیچھے پیچھے بیٹھے ہو چونکہ مجمع گوٹھی کے بیر چلا گیا ہے نیاز حسین ایک ایک قدم اگے آ گیا اے تو سمیں آ سکتے ہو بھائی جان تو سب بزرگاں لئی جتھے مرضی ہے اتھائیں بیٹھے رہو میں جواناں دے واسطے میں اپیل کی تھی مہربانی کرو نیاز حسین ایک ایک قدم اگا تھوڑا تھوڑا نیڑے آ ونجو تو سمیں بھائی جان میرے لے پاس ویکھ ایتھے آ جاؤ مہربانی کرو سارے اگے آ جاؤ اونچی آواز نال درود پاک تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پیچھے نہیں ہونا پیچھے نہیں ہونا ہاں پیچھے بس ٹھیک نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کل ایمان نعرہ حیدری یا علی دست دعا دست دعا برائے معرفت حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظہ وقائدم وناصرہ ودلیلم وعینہ حتی تسکنہو ارزکا توعن وتمتعہو فیہا طویلہ بسم البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم ناود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینزلی بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علی رب فاستجب دعانا وقبل ثناءنا وجم بینی و بین اولیائنا بحق محمد و علی و سیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ رب صلی علی محمد و آل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَ آل محمد جس بندے کے مذہب میں علی واجب ہے صلوات بلند آواز سے تلاوت اللہم صلی علی محمد و آل محمد عبادت کوئی بھی ہو با جماعت اچھی لگتی ہے کوشش کریں درود با جماعت تلاوت فرما دیں محمد و اہل بیت محمد کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد جڑے تھکے نہیں بیٹھے ہو صلوات بلند آواز نال تلاوت فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد بلہ کوشش کرو ایک صلوات اگر مل کے اونچی پڑھ سکتے ہو بلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجازت ہے آل محمد کا تذکرہ شروع کیا جائے بسم اللہ کرام سورہ مبارکہ مرسلات کی ایک آیت اس آیت سے نماز عشق کی ابتدا کرنے لگا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنے بھی بندے بارگاہ شبیر میں تشریف فرما ہیں نہ داد کے تقاضے کے لیے مجلس کبھی یاد کی ہے نہ کبھی سنائی ہے مجلس اس انداز میں پڑھنے کا عادی ہوں جو انداز آل محمد کو پسند ہو قطن آپ کو تھوڑا سمجھ کے نہیں دیہاتی سمجھ کے نہیں وہ خیرات آپ کی جھولی تک پہنچانے لگا ہوں جو 4 سال دروازہ علی سے سمیٹی ہے آیت کے ترجمے تک میرے ساتھ رہیے گا پھر بات آسان ہو جائے گی خداوند دو عالم اس آیت میں ایک عجیب منطق بیان فرما رہے ہیں
الم نجعل الارض کفاتن، کیا ہم نے ایک زمین کو کافی نہیں بنا دیا؟ یعنی زمانہ جس خدا کو کافی کہتا ہے وہ ایک زمین کو کافی کہہ رہا ہے۔ بھائی اگلی آیت پچھلی آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہے، احیاء و امواتن، یہ ایسی زمین ہے جو مردہ لوگوں کو بھی کافی کرتی ہے، یہ ایسی زمین ہے جو زندہ لوگوں کے لیے بھی کافی ہے۔ زیادہ دیر انتظار نہیں کروانا، اس وقت تک قرآن سمجھ ہی نہیں آتا جب تک چوکھٹے اہل بیت سے کسی عالم سے پوچھا نہ جائے۔ چھٹے امام کی محفل علم سجی تھی، بندے نے سوال کیا، مولا بتاؤ تو صحیح یہ زمین کون سی ہے؟ فرمایا زمین سے مراد میرے جد حسین کی کربلا ہے۔ اگر کوئی زندگی میں کربلا آئے، حسین بیماریوں سے نجات عطا کرتے ہیں، اگر مرنے کے بعد کوئی بندہ خاک شفا کا کفن لے کے سو جائے، حسین پہلی رات جنت واجب کر دیتا۔ اللہ اکبر، جو حاضر بیٹھے ذکر آل محمد، سبحان اللہ۔ جیندے بیٹھے ہو تو بولے اجے حیدری۔ امام حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہر واجب عبادت سے بہتر عبادت ہے حسین کا ذکر۔ یہ عالم دین سے سوال کیا گیا تھا، عزاداری امام حسین تو مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ کوئی بندہ مجلس میں نہیں آ سکتا وہ گناہگار نہیں ہوتا، مگر یہ کیسا مستحب ہے جو واجب سے زیادہ ہوتا ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے مگر اس کا اثر دور تک نہیں جاتا۔ عزاداری شبیر میں کون سی تاثیر ہے؟ تو معصوم نے جواب فرمایا ہے مستحب مگر کئی واجب بچا رکھے ہیں۔ اگر ذکر شبیر نہ ہوتا لوگوں کو مسجد کا پتہ ہوتا، نہ نماز کا پتہ ہوتا۔ ذکر آل محمد میں جب بھی بیٹھا جاتا ہے اس انداز سے بیٹھو جیسے چہاردہ معصومین کی کچہری میں بیٹھنے کا حق ہے، اور پتہ چلے گا جب میدان قیامت سجے گا، جب دنیا کے رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ قرآن اس کو آیت کی شکل میں بیان کرتا ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے دور بھاگے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، دنیا کے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ محشر کے رشتے کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اور اس دن پتہ چلے گا جس دن دنیا کا یہ رشتہ ختم ہو کے جناب قبر میں تشریف لے جائیں گے۔ 10 مربے کا بھی تو مالک ہے نا، جو ٹکڑا قبر کا نصیب ہونا ہے وہ بھی تیری اپنی ملکیت نہیں، ملکیت خدا کی مان، پھر سونا حلال ہوگا۔ تب سمجھ لگے گی کہ مجلس عزا میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے، عزاداری شبیر کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ اور حسین کی مجلس اس زمانے میں حسینیت کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ میں نے میدان قیامت کے حالات میں دیکھا ہے کہ پوری کائنات میں جو جسے مانتا ہے اسے مانتا رہے، ہم کسی کو زبردستی منوا کو نہیں سکتے، مگر میں نے حدیث میں دیکھا ہے کہ پوری کائنات کا ہر بندہ اپنا امام ڈھونڈے گا، اکیلا شبیر اپنا عزادار ڈھونڈے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر سمجھیے گا کہ حسین کا عزادار بننے کا فائدہ کیا ہے۔ امام حسین میدان محشر کے درمیان کھڑے ہو کے اپنے عزاداروں کو مجلس سنائیں گے۔ جڑا گاری کدی نہیں بولے ہوتا ذمہ دار تے میں نہیں، جڑا مجلس وچ بولن دا عادی اور ثواب سمجھ دے اس واسطے جملہ ہدیہ پیا کردا۔ میدان محشر کے دل میں سرکار حسین کھڑے ہو جائیں گے، یا حسین کا عزادار کھڑا ہوگا، یا حسین کا زوار کھڑا ہوگا، یا حسین کے رونے والا کھڑا ہوگا، یا حسین کا جلوس نکالنے والا کھڑا ہوگا۔ حسین اپنے عزاداروں سے خطاب کریں گے، یا اللہ جنت کے 8 کے 8 دروازے کھولے گا، ہر دروازے سے 2 فرشتے باہر آئیں گے، وہ آ کے عزادار شبیر کی کلائی پکڑیں گے۔ او بھائی زمانہ جنت کے انتظار میں ہے، اللہ کی جنت تیرے انتظار میں ہے۔ اس وقت عجیب منظر ہوگا جب شبیر کا ماتمی خدا کے فرشتے کا ہاتھ جھٹک کے کہے گا اپنی جنت اپنے پاس رکھ۔ ماتمی کی جنت وہی ہے جہاں حسین ابن علی ہے۔ ہاتھ چاوی جے چاون دا دی ہے، زبان وچ بولی جے بولن دا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کو انکار کر دے گا حسین کا ماتمی، لیکن شرط ہے یہاں حسین رہتا ہو۔ چونکہ ولایت علی کا رشتہ، محبت حسین کا رشتہ کائنات کے ہر رشتے سے بالا ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب کی لڑائی کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی۔ نہ مجلس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ مجلس ختم ہوتے بندے کی ربان نپی ودے ہوئے کتھو بلایا جے مولوی تماشا بنا گیا۔ ولایت منصب خدا کی تکمیل کا نام ہے۔ اس نے نبی بنائے، خود نبی نہیں بنا۔ اس نے رسول بنا کے بھیجے، خود رسول نہیں بنا۔ پتہ نہیں ولایت کے عہدے میں خدا کو نظر کیا آیا، کہنے لگا عہدہ تقسیم کرنے سے پہلے بتا دوں پہلا ولی میں خود اللہ ہوں۔
دوسرا ولی میرا مصطفیٰ ہے، تیسرا وہ ہے جو نماز پڑھتے پڑھتے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ولایت زمانے والوں نے کی، اللہ نے اپنی ولایت چھپا کے رکھی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے بھی زندگی میں اپنی ولایت کو ظاہر نہیں کیا، مگر علی ابن ابی طالب کی ذات سے خدا کی ولایت بھی نظر آئے گی، علی کی ذات سے مصطفیٰ کی ولایت بھی نظر آئے گی، علی ابن ابی طالب کا ذاتی کمال ولایت بھی نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو تو بندوں کے چہرے نہیں بنتے، مصطفیٰ کا ذکر کرو بندوں کے چہرے نہیں بنتے۔ جب علی ابن ابی طالب کی ولایت کی بات کی جاتی ہے، لوگوں کے شجرے چہرے پر نکل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سلمان نے رسول سے پوچھا تھا کیا تاثیر ہے ذکر علی ابن ابی طالب میں، لوگوں کے شجرے چہرے میں کیوں آ جاتے؟ رسالت مآب نے فرمایا اللہ کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے، محمد کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے، مگر علی کا دشمن ہوتا ہی وہ ہے جس کی نہ ماں ایک ہوتی ہے نہ باپ ایک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا علی ابن ابی طالب، علی کا دشمن ہوتا ہی وہ ہے جس کی اماں ایک نہیں ہوتی، جس کا ابا ایک نہیں ہوتا۔ اور علی کی ولایت کا اعجاز ہے، دشمن بھی میدان جنگ میں اپنا بچہ علی کے سامنے کر دیتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بندے کہتے تھے آپ علی ابن ابی طالب سے جنگ لڑنے آئے، بچہ سامنے کرنے کا کیا مطلب؟ فرمایا گو دشمن ہے ہمارا علی، اگر بچہ مسکرایا تو ماں کی امانت ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تقسیم مت کیجیے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو۔ اگر علی ابن ابی طالب کی ولایت کو تقسیم کرو گے تو نجات مشکل ہو جائے گی۔ دنیا میں کوئی عبادت ایسی نہیں۔ صلوات ایک مل کے بلند آواز سے میرے حسین کے نام پہ تلاوت ایک تے اونچی پڑھوا دس دا جیسا میں اونچی پڑھی ہے بسم اللہ۔ پچھلے ذاکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلے دا ٹائم ہو گیا ہے۔ بسم اللہ پڑھ دیں انشاءاللہ۔ ولایت علی ابن ابی طالب جھگڑے کا نام نہیں، ولایت علی ابن ابی طالب سمجھوتے کا نام نہیں، ولایت علی ابن ابی طالب سینہ چیر کے دکھانے کا نام نہیں، چونکہ اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق تیرے خمیر سے رکھا ہے، اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق تیرے دل سے رکھا ہے۔ اور یہ بھی میرے مالک کا فرمان ہے کہ کسی کو زیادہ علی نصیب ہے وہ کمزور شیعہ کی گردن پہ ٹھوکر نہ مارے۔ علی ہے امانت خدا، جس کے پاس جتنی ہے اسے محفوظ کیجیے، اور کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے تو رسول کو کہہ دیا تھا یا رسول اللہ میدان غدیر میں اتنی جلدی کیا تھی علی کے اعلان ولایت میں؟ اوپر سے سورج کی تپش، نیچے سے ریت کی گرمی، دو قسم کی گرمی میں ہم جل کے راکھ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، آپ مدینے تشریف لے آتے، جس طرح اب آپ مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، آپ ممبر سجا لیتے، اوپر مسجد نبوی کی چھت ہوتی، نیچے مسجد نبوی کا فرش ہوتا، آپ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو پہنچا دیتے۔ میں دنیا کی کتاب سے علی کی ولایت کی بات نہیں کرنے لگا، میں خدا کی نازل کردہ کتاب سے علی کی ولایت کی بات کرنے لگا ہوں۔ محمد مصطفیٰ نے سرکار نے غدیر کے بعد فرما دیا تھا، محمد مصطفیٰ کی مجبوری تھی، لو لم ابلغ ولایت علی لہابت عملی، اگر میں غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا مجھ محمد کے عمل ختم ہو جاتے، مجھ محمد کے عمل ختم ہو جاتے، مجھ محمد کے عمل ختم ہو جاتے، اور تو علی کا شیعہ ہو کے علی کی ولایت پہ شک کرتا ہے، تو ڈوب کے مر نہیں جاتا۔ جیسا علی کی ولایت کے بغیر محمد کا عمل مکمل نہیں، تیری نماز کیسے مکمل ہے؟ چاویں ہاتھ جو نام علی واسطے بلند کر سکتے ہیں، جرأت نال بولی حیدری۔ جس علی کے بغیر مصطفیٰ کے عمل مکمل نہ ہو، اس علی کے بغیر تیری زندگی کا سانس مکمل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا ولایت علی سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ جوادی صاحب کے بلا توجہ فرمائیے گا، بھائی جان دعا فرمائیے گا۔ سرکار فرماتے ہیں ہماری ولایت کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ سرکار نے فرمایا والے ولی ھذا، اگر ہمارا بننا ہے تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، علی کے موالی کو دوست رکھ، ولو انہ قاتل ابیک، چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ علی کے موالی کو موالی رکھنا ہے، علی کے دوست کو اپنا دوست رکھنا ہے، چاہے وہ دنیا میں تیرا مخالف کیوں نہیں، باویں بننا ساجا ہوئے۔ حد کر دی معصوم نے، ولو انہ قاتل ابیک، چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر سرکار نے فرمایا وعاد عدو ھذا، علی کے دشمن کو دشمن رکھ، ولو انہ ابیک، چاہے وہ تیرا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو۔
اس نہج پہ علی کو مانو گے تو علی پھر سمجھوتا نہیں کرے گا نجات کے معاملے میں. اور دنیا تھوڑی سی ہے، دنیا تھوڑی سی ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا اتنی ہے دنیاوی زندگی جیسے گرمی کے موسم میں کوئی تھکا ہوا مسافر کسی سایہ دار درخت کے نیچے سانس لے لیتا ہے. اور یہ بھی میرے مالک کا فرمان ہے الناس نعام، اس دنیا میں لوگ مرے ہوئے ہیں، موت کی ٹھوکر لگے گی تو جاگ جائیں گے. رکھ تو صحیح اپنے دل میں محبت علی ابن ابی طالب. میں آل محمد کے دربار میں یقین سے کہہ رہا ہوں تو علی کا ہو کے مر جا، علی مرنے ہی نہیں دے گا. اور نہ لڑا کر، عملیات کی بحث نہ کیا کر. میں اس علی ابن ابی طالب کے مذہب کا قائل نہیں جس میں نماز نہ ہو. میں علی کے شیعت کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتا. میں اس کو شیعہ نہیں مانتا جڑا رمضان روڈ تے بیٹھ کے روٹی بیٹھا کھاندا ہوئے. سارے واجب اللہ کی طرف سے ہیں مگر علی جیسا واجب کوئی نہیں. نماز ایک معاملے میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ کبھی معاف ہو جاتا ہے، حج ہر کسی پہ نہیں ہوتا، زکوٰۃ ہر کسی کے مال پہ نہیں ہوتی. علی زندگی کے ہر سانس پہ واجب ہوتا ہے. پتہ چلے گا جس دن علی ابن ابی طالب کی ولایت کو دل میں رکھ کے قبر کی پہلی رات اتریں گے آپ. معصوم فرماتے ہیں 4 دیواریں قبر کی، ایک بالشت اضافی جگہ رکھ نہیں سکتے. بجلی ایجاد کرنے والا کیوں نہ مرے، اپنی قبر میں سوئی کے برابر سوراخ روشنی کے لیے نہیں رکھ سکتا. جس نے تیری اندھیری قبر کو روشن کرنا ہے وہ حسین کا بابا ہے. اور جو جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ آج جانے. اللہ نے 5 فرشتے رکھے ہوئے ہیں. وہ پہلی رات ہر بندے کی قبر میں اتریں گے. 2 فرشتے مومن کی قبر میں اتریں گے، 2 فرشتے منافق کی قبر میں اتریں گے، اور ایک فرشتہ نام اس کا رومان ہے، لقب اس کا فتان القبور ہے. وہ پہلی رات آ کے قبر کھول دے گا. مومن کی قبر ہو تب بھی اتر جائے گا، منافق کی قبر ہو تب بھی اتر جائے گا. وہ پہلے آ کے تیری قبر کھولے گا، پھر تیرا کفن کھولے گا، پھر تیری پیشانی کی تحریر پڑے گا. یا لکھا ہوگا ھذا مومن، یہ مرنے والا مومن ہے. یا پیشانی پہ لکھا ہوگا ھذا منافق، یہ علی ولی اللہ کا دشمن ہے. اگر آپ موالی ہوں گے وہ تیری قبر کو اتنا کھولے گا کہ عربی نسل کا گھوڑا 500 سال کے لیے تیری قبر میں دوڑ سکے. اور اگر آپ علی کے دشمن ہوئے اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں گے، وہ کہے گا اے قبر کی دونوں دیواریں ملا کے اس کی پسلیاں توڑ دو، علی کا دشمن آیا ہے. اللہ اکبر. مقدر اللہ ہاتھی بلند ہوتا ہے مجلس آزاد. کیا بات ہے، کیا بات. علی سے دشمنی اتنی کرنا جتنی قبر میں برداشت کر سکو. سبحان اللہ. آپ جیتے رہیں، آپ کی دعاؤں کا سایہ قائم رہے. علی ماننا ہے قبر آسان کرنے کے لیے. میں بسم اللہ کروں. معصوم نے فرمایا کہ ہماری ولایت کا کم از کم 100 فائدہ ہے. ہماری ولایت کم از کم 100 موقعوں پہ فائدہ دے گی. مولا کو ترتیب دسو کتوں شروع تو کتوں. مولا نے فرمایا سب سے آسان موقع ہے موت، یعنی سب سے کم فائدہ ولایت علی کا موت کے وقت. مولا کیسے؟ فرمایا جب کوئی گھر سے بزرگ رخصت ہو رہا ہو اور آپ کو یقین کرنا ہو کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے یا کفر پہ ہوا ہے. مولا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا نشانی بتا دیتے ہیں، کیونکہ علی ہوتا ہی وہ ہے جو ہر زمانے کو جانے. مولا نشانی کون سی؟ فرمایا اگر مرنے سے چند لمحے پہلے وہ ہلکا سا تبسم کرے سمجھ لینا علی وارث بن کے آ گیا. مولا آپ اکیلے آتے ہیں باقی سردار؟ فرمایا سارے آتے ہیں، ظاہر میں ہوتا ہوں. مولا آپ کے مولا سرکار مصطفیٰ بھی ہر مرنے والے کے قریب آتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا مولا کوئی رسول خدا کے آنے کی بشارت؟ فرمایا اگر مرنے سے پہلے مرنے والے کی دائیں آنکھ سے آنسو جاری ہو سمجھ لینا مصطفیٰ وارث بن گیا. یہ سب سے آسان موقع ہے ولایت علی ابن ابی طالب کو. تو اسی طرح اللہ ہی پا دیتا تھے علی آوے تھے نہ آوے. بھئی علی تقسیم ہونے والا ہے ہی نہیں. دنیا کے جس ذرے سے علی کو نکالو گے مصطفیٰ بھی نکل جائے گا، خدا بھی نکل جائے گا. چونکہ علی کے پاس 2 نیابتیں ہیں، علی مصطفیٰ کا بھی نائب ہے، علی خدا کا بھی نائب ہے. ویسے بھی علی خدا کا دھڑکتا ہوا دل ہے. انسان کا سارا جسم سلامت ہو، دل بند ہو، جو بندہ مر جاتا ہے، مر جاتی ہے وہ نماز جس سے علی نکال دیا جائے. تیرے اسلام کے دامن میں سوائے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ہے ہی کیا؟ سرکار نے فرمایا مردہ ڈھانچہ ہے تیرا اسلام جس میں علی کی ولایت والی روح نہ ہو.
جھگڑا کر دیا جی، ایک نے کہہ دیا نماز ضروری، ایک نے کہہ دیا جی علی ضروری. میں نماز روکن نہیں آیا، میں تو شامیہ کے نجفی آیا سی تو نماز تو معافی دے گیا. نماز واجب ہے، نماز ایسا واجب اس کے بارے میں خدا کا قرآن فرماتا ہے کہ اگر غرق ہو رہے ہو 4 لمحے بعد تمہاری موت ہے پھر بھی نیت کر لو نماز پڑھنی پڑے گی. نماز ایسا واجب ہے. مگر یاد رکھنا، جھوٹ بولتا ہے وہ مولوی جو ممبر پہ کہے کہ قبر کی پہلی رات نماز نہیں پوچھی جائے گی. قبر کی پہلی رات پہلا سوال نماز کا ہوگا. مگر یاد رکھنا قبر کی پہلی رات نماز ابن ملجم والی نہیں پوچھی گی، حیدر والی پوچھی جائے گی. نماز شبیر والی پوچھی جائے گی، یزید والی نہیں پوچھی جائے گی. اس نماز کو پہچان کے قبر میں اترنا. اور یاد رکھنا قبر میں 5 سوال ہیں. 5 سبحان اللہ، سبحان اللہ. دعا فرمائیے گا سرکار. 5 سوال. پہلا، نماز پڑھی تھی؟ مرنے والا کہے گا پروردگار کے فرشتے یا پڑھی نہیں تھی یا پڑھی تھی تو ناقص پڑھی تھی. گل توجہ نال سنیا جے. کروڑے روپے کا نام تے مجلس ہوندا نہیں. مجلس پیغام کا نام ہے، مجلس فکر کی بلندی کا نام ہے. معصوم فرماتے ہیں ہماری ذات میں ایک لمحے کا فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. نماز کا سوال، تڑپے گا مردہ کفن میں. پروردگار یا پڑھی نہیں تھی، اور پڑھی تھی تو ایسی. رکوع میں کھڑا تھا تو بچوں کا خیال سکول سے لے آنا ہے. سجدے میں گرا تو 500 سال پرانی بات یاد آئی، وہ بزرگ نے بتائی تھی. بھولی ہوئی باتیں نماز کے سجدے میں یاد آئیں. اگر کہہ دے خدا میں نے کہا تھا نماز پڑھ، یہ نہیں کہا تھا کہ یاداشت دورہ. اگلا سوال روزے کا ہوگا. پروردگار مسافر تھا، رکھا نہیں تھا. جب گھر میں تھا، مریض تھا، جب صحت مند تھا تب کیوں نہیں رکھا تھا؟ یا رکھا نہیں تھا؟ رکھا تھا تو ناقص رکھا تھا. ہاں بھائی خمس دیا تھا پروردگار، یا دیا نہیں تھا؟ اگر دیا تھا تو ناقص دیا تھا. ہاں بھائی میں نے آپ کو غنی بنایا تھا، زکوٰۃ دی تھی. ان پہ لگتا میں شبینہ پہ پڑھتا. نماز روزہ دی گل کی جائے تو لگتا ہے کہ شیعہ بیٹھے ہی کوئی نہیں. نہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں تمہید کر رہا ہوں تاکہ حجت اتمام ہو جائے کہ میں عمل کی نفی کے لیے نہیں، اہمیت ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب نماز کا سوال ہوگا تو ہر بندہ کہے گا یا نماز پڑھی نہیں تھی یا اس میں کوئی نہ کوئی نقص تھا. جب روزے کا سوال ہوگا تو ہر بندہ کہے گا یا روزہ رکھا نہیں تھا یا اس میں نقص تھا. جب حج کا سوال ہوگا تو بندہ کہے گا یا حج کیا نہیں تھا یا اس میں نقص. 5واں سوال قبر کی پہلی رات علی ابن ابی طالب کی ولایت کا پوچھا جائے گا. ابھی مومن ارادہ کرے گا کہ میں اسے بتاؤں میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا محب ہوں. یا معصوم فرماتے ہیں فتقول ولایت علی من جانب القبر. اس وقت مرنے والے مومن کی دائیں طرف علی ابن ابی طالب کرسی چھوڑیں گے اور کہیں گے گھبراتا کیوں ہے؟ اگر تیری کوئی نماز کی کمی ہے میں علی پوری کرنے آیا. چاویں ہاتھ جے علی دے نا تے لہراون دا دیے بھائی. او جب علی حیدری زندگی میں تیرا ایک عمل بھی نہ ہو، علی کی کلم قدرت میں طاقت ہے کہ وہ پوری کر دے. مگر تو 700 سال کا عابد ہے اور علی کی ولایت نہیں. 1% نہیں بچا سکتی وہ تمہیں، کیونکہ عمل کا تعلق معرفت کی بنیاد پہ ہے. اگر معرفت نہیں تو پھر عمل کا فائدہ نہیں. پھر بندے کی عبادت ایسی جیسے بنی اسرائیل کے عابد کی. بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس کا گھر 2 جزیروں کے درمیان تھا. اس کے گھر گرد گھاس ہی گھاس تھا. صبح کرتا تھا سجدہ، زور کے وقت اٹھتا تھا سجدے سے. تجدید وضو کرتا، کھانا کھاتا سجدے میں، مغرب کے وقت اٹھتا تھا. اتنی عبادت عابد بنی اسرائیل نے کہ خدا کے فرشتے کہنے لگے پروردگار ایک دن کی چھٹی نہیں مل سکتی؟ اللہ نے پوچھا کہاں جانا؟ زمین پہ. اس عابد کے ساتھ سجدہ کرنے کا دل ہے. اللہ نے فرمایا جاننا ہے تو چلے جاؤ، ڈالنا میں نے اسے جہنم ہے. جڑے حیران نہیں تو مجلس سنندا ول جان دن انہاں واسطے جملہ پہ آ چلے جاؤ، عبادت کرنی ہے تو ڈالنا اسے میں نے جاننا ہے. پروردگار اتنا لمبا سجدہ وہ کرتا ہے، واجبات ادا کرتا ہے. گناہ تو تب کرے گا جب مصلی سے اٹھے گا. فرمایا زمین پہ چلے جاؤ، جا کے عبادت کر لو، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تمہارا خدا ایسا کیوں کہہ رہا ہے. انسانی لباس میں، یعنی خدا کا فرشتہ صابر بن کے زمین پہ آ گئے. انسانی لباس میں اللہ کے بندے 2-4 گھنٹے عبادت کرنا چاہ رہے ہیں تیرے ساتھ. بسم اللہ جی، جائے نماز 1 کی بجائے 3 ہو گئی. ایک فرشتہ ادھر ایک ادھر. اس نے سجدے سے سر اٹھا کے کہا مسافرو بڑا اچھا ہوتا اللہ مجھے ایک گدھا دے دیتا، یہ گھاس ضائع نہ ہوتی. یعنی وہ اس گھاس کو خدا کی ابس مخلوق سمجھتا تھا. بالکل اس بندے کی نماز ویسی ہے جیسے بنی اسرائیل کے عابد کی جو نماز پڑھے نماز میں نماز نہ پڑھے.
جو نماز پڑھے نماز کی روح کا قاتل ہو، جو نماز پڑھے علی کے دشمن کا بھی خدا نے کیسا مقدر بنایا، علی کے دشمن کا بھی خدا نے کیسا مقدر بنایا، وہ وضو کر کے بھی نجس رہتا ہے۔ اللہ اکبر، لنگر نہیں کیتے بیٹھے انہوں نے ٹھیکہ تو میں نہیں نہ لیا جی۔ کیسا مقدر ہے علی کے دشمن کا، وضو بھی کرے تو نجس، نماز پڑھ بھی لیتا ہے ادا نہیں ہوتی، روزہ رکھ بھی لیتا ہے اجر نہیں ملتا، اور اگر علی سلامت ہو تو پھر ایک سجدہ کافی ہے۔ سرکار حر نے ساری زندگی لشکر یزید میں نمازیں پڑھی بھی پڑھائی بھی، امامت کرواتے تھے، 10 بندے ہر وقت پہرے پہ ہوتے تھے، زندگی ساری لشکر یزید میں گزاری، اور آخری رات خیمے میں سوچ رہا ہے جرم بڑا کر بیٹھا ہوں، پتہ نہیں حسین معاف فرمائیں گے یا نہیں۔ کوئی شیعہ بیٹھا ہے، کوئی سنی بیٹھا ہے، آؤ نجات حسین کی کشتی کے ساتھ متمسک ہو جاؤ۔ حسین ہے ہی وہ جو تیرا عمل دیکھ کے نہیں بخشتا، اپنے کرم سے بخش دیتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرتا شاید یزید سے بڑا مجرم ہوتا، اور آخری رات سوچ رہا ہے دروازہ حسین پہ چلا جاؤں، پتہ نہیں حسین معاف کریں گے یا نہیں۔ جڑا بندہ جیندہ بیٹھا ہے اور امام حسین علیہ السلام دی 4 دیواری دے اندر سا لیندہ بیٹھا ہے، وہ تو بس جملہ پہ آدھا، حر نے قدم اٹھانا شروع کیا، لشکر یزید کے بندے نے حر کی کلائی تھامی، کوفہ کی مائیں تیرا نام لے کے بچوں کو شجاع بناتی ہیں، کل علی کے بیٹے سے جنگ ہے تو سپہ سالاروں کے کانپ کیوں رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا قدم صراط مستقیم پہ، اب اگر قدم حسین کی جانب بڑھ گیا تو جنت ورنہ جہنم۔ ہاں حسین کے دروازے پہ آنے کے لیے اپنے قلب کو صاف کر، اپنی روح کو پاک کر، پھر حسین کے دروازے پہ آ، حسین تے جو نوریوں سے افضل بنا دیں گے۔ دروازہ شبیر پہ آیا، آدھی رات کا وقت، اور السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حل لی اذن ان ادخل، کیا مجھے اجازت ہے میں آپ کے خیمے میں داخل ہو جاؤں؟ امام حسین نے فرمایا گناہگار تھا علیہ السلام بنا دوں گا۔ حسین کے پاس وہ سانچہ ہے جس میں گناہگار ڈلتے ہیں علیہ السلام نکلتے ہیں۔ جوڑ جاؤ، حسین بخشنے کے لیے آئے تو مٹی کے ایک ذرے کے بدلے میں بخش دیتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا اکلکم سفن النجات، کیا آپ سب نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ مولا نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، ہم 14 میں سے جس کے دروازے جو آئے معافی مانگے، صمیم قلب سے ہمارا ہو جائے، اسے نجات مل جائے گی۔ مولا پھر حسین کی نجات مشہور کیوں ہے؟ اختیار تو 14 کے پاس خدا کا ایک جیسا ہے، تو معصوم کا جملہ ہے ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں لیکن حسین کی کشتی تیز بڑی ہے۔ ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں لیکن شبیر کی کشتی تیز بڑی ہے۔ جو حسین کی کشتی پہ بیٹھ گیا وہ نجات کے ساحل تک پہنچ گیا۔ اور یاد رکھنا حسین جب بخشنے پہ آتا ہے تیری پچھلی زندگی کا حساب نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھوں کا رنگ بدلے میں ایک جملہ تبلیغ کا بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ ہلہ میں ایک خاندان تھا، دشمن علی تھا، ماں باپ نے منت مانی اللہ ہمیں ایسا بیٹا عطا فرما جو حسین کے زوار قتل کرے گا۔ میں آل محمد کا مذہب پڑھنے لگا ہوں اور کوشش کرنے لگا ہوں کہ تیرے دل کی دھڑکن شبیر کے دروازے کے قریب ہو جائے۔ منت تھی منت، جب بیٹا جوان ہوا ماں نے کلائی پکڑی۔ آپ کو پتا ہے شریعت اسلام میں منت ماننا واجب نہیں ہے، ادا کرنا واجب ہے۔ نجات حسین کا دروازہ کھولنے لگا ہوں، یاد رکھیے گا۔ اللہ اکبر، تو بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، جب تک حسین کے زوار کو قتل نہیں کرے گا تیری خلقت کا مقصد مکمل نہیں ہوگا۔ ماں باپ کا حکم مان کے اس دروازے سے گزرا، اس رستے تک آیا جہاں سے حسین کے زوار گزرتے تھے۔ مشیت کی نیند طاری ہو گئی، حسین کے زوار آئے، وہ گھوڑوں پہ سوار تھے اور گزر گئے۔ یہ عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتے اٹھا کے جہنم ڈالتے ہیں، جہنم باہر نکال دیتی ہے۔ حسین کی نجات کا اندازہ کیجئے گا، حسین کتنے بڑے کریم کا نام ہے۔ یہ عالم خواب میں سوچتا ہے کوئی میں نے بڑا جرم کر دیا جس کے بدلے مجھے فرشتے جہنم ڈالتے ہیں، مگر جہنم مجھے قبول نہیں کرتی۔ پوچھو تو صحیح جہنم میرا حیا کیوں کرتی ہے؟ اس نے جہنم کی آگ سے پوچھا مجھے جلاتی کیوں نہیں؟ فرمایا تو سویا ہوا تھا، حسین کے زوار رہواروں سے گزر گئے، ان کے رہواروں کی گرد اٹھی تیرے جسم پہ آ گئی۔ حسین کے زوار کا گھوڑا گزر جائے حسین معاف کر دیتا ہے۔ تو ماتمی ہے شبیر کا، تو عزادار ہے شبیر کا، تو عاشق ہے حسین علیہ السلام کا۔ پھر اپنی زندگی کے نقص دور کر حسین کے دروازے پہ ویسے آ جیسے حسین تجھے رکھنا چاہتے۔
معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا کیا اونٹ جنت میں چلا جائے گا؟ معصوم نے فرمایا سہل نبی کے ناک کا جنت جائے گی وَمَن يَمُوتُ فِي الْكَرْبَلَا، کربلا میں جتنے اونٹ مر جائیں سارے جنت۔ نجات حسین بیان کرنے لگا ہوں، مذہب امامیہ بیان کرنے لگا ہوں۔ سائل نے سوال دہرایا مولا کیا گدھا جنت میں چلا جائے گا؟ معصوم نے فرمایا چلا جائے گا۔ بلم بن باور کا گدھا جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ جنت جائے گا، کربلا میں جتنے مر جائیں سارے جنت۔ جوادی صاحب قبلہ سائل بڑا ذہین تھا، اس نے تیسرا سوال کیا مولا حال یدخل الکلب الجنت، کیا کتا جنت میں جائے گا؟ معصوم نے فرمایا اصحاب کاف کا کتا جنت جائے گا۔ وَمَن يَمُوتُ فِي الْكَرْبَلَا، کربلا میں جتنے مر جائیں سارے جنت۔ دیکھ حسین کی نجات کا ذرا ترازو لگا، حسین اپنی زمین پہ سوئے ہوئے نجس العین کتے کو جہنم نہیں جانے دیتا۔ پھر سوچ جس دل میں خود حسین رہتا اس کا کتنا احترام کرے گا حسین۔ اور بڑا محبوب ہے حسین کا عاشق جناب سیدہ کو۔ اللہ اکبر۔ مکمل ہو گیا میرا بیان، جملہ مصیبت کا شامل کر کے تیرا سلام کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ خدا را دنیا کی ہر عبادت میں سستی کر لینا، حسین کے آنسو میں سستی نہ کرنا۔ چلو ایک جملہ اور، عموماً مصائب محرم میں پڑھا کرتا ہوں مگر ایک جملہ میرے سامنے آ گیا، بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ 365 دن ہوتے ہیں سال کے، معصوم فرماتے ہیں 355 دنوں کا حساب الگ ہے، شبیر کے 10 دنوں کا حساب الگ ہے۔ حسین کے دن عام دنوں جیسے نہیں۔ بتانے لگا ہوں کہ آنسو کیوں آتا ہے عزادار کی آنکھ میں۔ اللہ اکبر۔ پورا سال حسین کی زخمی اماں بیٹھتی ہے کوثر کے کنارے، مگر جب چاند محرم کا چڑھتا ہے اللہ کے 2 فرشتے آتے ہیں بطول کے پاس۔ جناب سیدہ پوچھتی ہو میرے پاس آنے کا مقصد کیا؟ فرمایا اللہ 10 دن کے لیے حسین کا زخمی کرتا ادھار مانگ رہا ہے۔ جو بندہ آل محمد کے دربار میں قرلانے کا دیا ہے، تیری قبر میں بھی ماتم کے لیے جملہ کافی ہوگا۔ جناب سیدہ حسین کا زخمی کرتا ان کے حوالے کر دیتی ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے حسین کے زخمی کرتے کو میرے عرش کے دائیں جانب لٹکا دو۔ عرش پہ ملک جی گھلتی ہے ہوا، وہ زمین پہ آتی ہے، جس مومن کے جگر کے ساتھ وہ ہوا ٹکراتی ہے اس کا دل کرتا ہے میں اکبر کی جوانی کا ماتم، میں قاسم کے سحروں کا ماتم، میں عباس کے بازوؤں کا ماتم۔ اللمان جو شرماتا نہیں ہے کرلاتا ہے حسین کے ذکر میں۔ اس مومن کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے جس تک وہ ہوا پہنچتی ہے جو حسین کے زخمی کرتے کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ 10 دن حسین کا کرتا عرش کی دائیں جانب رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صادق آل محمد کی محفل میں ایک سائل آیا مولا ہم نے دنیا کا حساب دیکھا ہے، اگر کسی گھر میں کوئی بندہ مر جائے پہلے اس کی تدفین ہوتی ہے، تدفین کے بعد اس کی تعزیت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مولا ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ کا دادا قاتل تو 10 محرم کو ہو گیا، یکم سے ماتم کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ سرکار نے فرمایا یکم سے ماتم اس لیے شروع ہو جاتا ہے جس بندے کے دل میں حسین کی محبت ہے اسے یکم محرم کی رات اللہ اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا ہے، اس کی نگاہ کربلا کے اس صحرا میں جاتی ہے جہاں حسین آخری سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ 4 قدموں پہ بیٹی منتیں کر کے کہتی ہے نہ مار میرا پیاسا بابا ہے، اور نہ مار اس کا غازی مارا گیا ہے، اور نہ مار یہ اکبر کی موت کا مارا ہوا حسین۔ اللہمان 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 جو کرلا سکتا ہے سادات آل محمد کے غم میں۔ حسین کے ماتم میں کنجوسی نہیں کیا کر رہا۔ حسین کی اماں بڑی دعا کرتی ہے جو حسین پہ گریہ کرے۔ پتہ چلے گا قبر کی پہلی رات جب تیرا استقبال کرنے کے لیے حسین کی زخمی پہل والی اماں تیری قبر میں آ کے فرشتوں سے کہے گی آرام سے پوچھ میرے حسین کا ماتمی ہے۔ اور حسین کربلا کے میدان میں کوئی اپنی پوزیشن بلند کرنے نہیں گئے، حسین کربلا کے میدان میں ماتمی کی شفاعت خریدنے گئے اور بڑی قیمت ادا کی ہے سیدہ نے تیری شفاعت خریدنے کے لیے۔ اسی شفاعت کا تعارف کروا کے تیرا سلام کر دوں۔ اللہ اکبر۔ میدان محشر ہوگا، اللہ کی پوری خدائی اکٹھی ہوگی، آواز پروردگار آگی ہے کوئی جو اپنی امت کے گنہگار بخشوائے؟ اس وقت میدان قیامت میں نئی قیامت بن جائے گی جب حسین کی زخمی اماں میدان محشر میں پہلا قدم رکھے گی اور آواز پروردگار کے وضو ابصارکم یا اہل المعشر، او محشر والو آنکھیں بند کر لو، میری بردہ دار کنیز آ رہی ہے۔
محمد مصطفیٰ سوال کرے گا باپ کا بیٹی سے پردہ نہیں ہوتا، علی پوچھے گا زوجہ کا شوہر سے پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی آواز ہے کہ آج جس رنگ میں زہرا آ رہی ہے محمد نہ آپ برداشت کرو گے، علی نہ آپ برداشت کرو گے۔ کرو سوال حسین کا ذکر بتا تو صحیح، سیدہ کس رنگ میں میدان محشر میں آئے گی؟ بی بی کے دائیں کندھے پہ حسن کا کرتا ہوگا جس میں 70 تیروں کے نشان ہوں گے، بی بی کے بائیں کندھے پہ حسین کا کرتا ہوگا جس کرتے پہ کہیں اکبر کی جوانی کا لہو، کہیں قاسم کے سہروں کے ٹکڑے، کہیں عباس کے بازوؤں کا لہو۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہے گی پروردگار تجھے حسن کے کرتے کا واسطہ، پروردگار تجھے شبیر کے قمیص کا واسطہ۔ پھر میری شہزادی کہے گی پروردگار میری چھوٹی انگلی پہ غور کر، اس وقت میدان قیامت قیامت بن جائے گا جب بی بی کہے گی پروردگار تجھے میری معصومہ کے لہو کا واسطہ اور شبیر کا کوئی ماتمی جہنم نہ جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی اقوام الظالمین وسيعلم الذين ظلموا۔ بہت ہی مقبول تے منظور مجلس سے ادا دعا ہے میرے برادران دے پرخلوص اہتمام، خرچ اخراجات، کوشش کاوش، لنگر نظر نیازاں، انتظام و انصرام محنت سائیں اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ منظور تے مقبول فرماویں، اور بانیان مجلس سے آزادے جتنے من جملہ مرحومین مرحومات اس دنیا تو ٹر گئے، اج دے ذکر پاک دا صدقہ مالک تمام دے درجات بلند فرماوے۔ زینت منبر ہند ملک پاکستان دی معروف شخصیت بحر المصائب مصور غم برادر محترم فضائل و مصائب دے حوالے نال حضرت امام حسین بادشاہ سرکار دے مورا یافتہ مدہ خان جناب مولانا محمد عباس جوادی صاحب، انہوں نے فوراً بعد ذاکر اہل بیت مداح آل محمد برادر محترم عزت مآب جناب سید فخر امام بخاری صاحب، ذاکر اہل بیت مداح آل محمد سید گوہر بادشاہ صاحب، ذاکر اہل ملک حسن رضا ہاشم صاحب،